ایک بہت زیادہ سوال جو آج کل سرکولیٹ ہوتا ہے کہ ہم سب کو امن پسند ہونا چاہیے، رواداری سے کام لینا چاہیے اور تشدد پسند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ میں سے ہر آدمی انکلوڈنگ مائی سیلف، میری خواہش ہوگی کہ لوگ مجھے امن پسند سمجھیں اور مجھے ایسا شخص سمجھے جو تشدد کا راستہ نہیں اپناتا اپنی بات سمجھانے کے لیے، اور جو رواداری دین میں رواداری سے کام لیتا ہے۔ تو آپ میں سے آئی ہوپ کہ سب کی یہ خواہش ہوگی کہ ایسا بنے اور ایسا پہچانے جائیں، مگر اس سے مراد کیا ہے؟ تو مراد جاننے کے لیے ایک چھوٹی سی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ایک سوال میں دوں گا، بڑا تکلیف دہ سوال ہے مگر اس کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ، ہم پچھلے سیشنز میں بھی یہ ریپیٹ کر چکے ہیں ایکسرسائز، اور بعض اوقات پیار محبت کی باتیں کر کے کسی مسئلے کو سمجھانا وہ بھی ایک طریقہ ہے، اور بعض اوقات کسی ایسے پینفل ایشو کے اوپر، تکلیف دہ معاملے کے اوپر تکلیف کو ڈسکس کرتے ہوئے اسی مسئلے کو سمجھا دینا وہ بعض اوقات زیادہ پائیدار رہتا ہے اور زیادہ دھیان سے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اظہار محبت کرتے رہیں، ٹھیک ہے، مگر جب لڑائی ہو تو اس کے بعد محبت زیادہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اس محبت کی زیادہ بہتر سمجھ بھی تبھی آتی ہے جب انسان کا کوئی کلیش یا لڑائی ہو جائے۔ تو جو کانفلکٹنگ اور ڈفرینسز کے ایشوز ہیں، جب تک آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو شاید یہ سمجھنا بھی مشکل ہو جائے کہ آپس میں مل جل کے رہنے سے کیا مراد ہے۔ یہ تکلیف دہ ایشو اس لیے ڈسکس کرنے ضروری ہیں کہ اگر آپ اور ہم 2-3 دن یہاں پر بیٹھ کے صرف پیار اور محبت کی باتیں کریں اور اپنے اپنے علاقوں میں واپس جائیں تو کوئی پادری چرچ میں یا کوئی مولوی مسجد میں 1 گھنٹے کا خطبہ کرے گا ڈفرینسز کے اوپر، اور آپ کا میرا 2-3 دن کا پیار و محبت کا اٹھنا بیٹھنا یہ سارے کا سارا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ نہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو یہ تو پتہ ہوگا اظہار محبت کیسے کرنا ہے، مگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ جب کوئی کلیش ڈیولپ ہو جائے یا کوئی ڈفرینسز آف اوپینین ڈیولپ ہو جائے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے۔ محبت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنا اور ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا محبت کی پائیداری اور اس کے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ کویشچن ہے مسیحی بھائیوں سے، یہ کویشچن ہے کہ یہاں مسیحی کون کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ باقی ہم مسلمان، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف مسلمان ہیں۔ مسیحی بہن بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ جو مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھی یا میں اگر بحیثیت مسلمان وفات پا جاتا ہوں تو روز قیامت میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ اگر میں بحیثیت مسلمان یا آپ میں سے کوئی مسلمان ساتھی جو دوست ہیں، بھائی یا بہن ہیں، اگر وہ آج بحیثیت مسلمان وفات پا جاتے ہیں تو روز قیامت مسیحی عقیدے کے مطابق وہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں؟ ایک سیکنڈ، یہ ہے آپ کے لیے سوال، ٹھیک ہے؟ اور پھر مسلمان بھائیوں کا جب ادھر سے جواب آتا ہے اتنی دیر میں آپ سوچ لیجئے کہ اگر کوئی مسیحی عقیدے کے مطابق وفات پا جاتا ہے تو اسلامی عقیدے کے مطابق روز قیامت وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ آپ پہلے ہم کرسچن سائڈ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ آج مرے کل مرے تو ضروری نہیں کہ روزے کی آگ میں ہم جنت میں جائیں گے دوزخ میں، یہ ہمارے کمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے کمال کیسے ہیں۔ اگر وی آر ڈوئنگ گڈ ایکٹس تو پھر گڈ ڈیڈ ہے تو پھر ہم ضرور جائیں گے، اگر ہم اچھے آدمی نہیں ہیں، ہماری نیت صاف نہیں ہے، وہ تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں کرتا۔ اعمال کی بنیاد پہ جائیں گے، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہ اگر مسلمان کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں بھی سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کے مطابق دنیا میں کوئی بھی شخص چاہے وہ مسلم ہے یا کس اور عقیدے سے تعلق ہے، لیکن ہم کیونکہ یہاں پہ مسلمس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو جس طرح سونیا نے بات کی ہے کہ رات
کا ایک نظام ہے کہ خدا نے تمام مذاہب میں یہ بات رکھی ہے کہ جو بھی لوگ مرتے ہیں مرنے کے بعد اگر ان کے اعمال اچھے ہیں زیادہ ہیں بہتر ہیں انہوں نے دنیا میں ایسے کام کیے ہیں کہ کسی انسان کو دکھ نہیں پہنچایا یا اسلامی عقیدے کے مطابق انہوں نے اپنی پوری لائف کو اسپینڈ کیا ہے تو آئی ہوپ کہ اسلامی عقیدے کے مطابق بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق بھی ان کو جنت میں جانا چاہیے. جب آپ سوال کا جواب دے رہے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کا ذاتی نقطہ نظر نہیں ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں آپ کی جو اپنے مذہب کے متعلق انڈرسٹینڈنگ ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے خیال میں میرے مذہب میں یہ ہے, اس کا جواب دینا آپ. تو آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو خواہ وہ مسلمان ہے یا کوئی اور, اگر اچھے اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا, ایسے ہی. جی انجیل مقدس کے مطابق جب ہم مرنے لگتے ہیں یا کچھ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی غیر قوم ہو, اس میں یہ ہے کہ اگر وہ مرتے وقت بھی ایمان لاتا ہے خدا یسوع مسیح پر تو وہ جنت میں جانے کا حقدار ہے, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اقرار کیا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. تو یہی ہماری بنیاد ہے انجیل کے مطابق کہ جو کوئی اس بات پہ ایمان لاتا ہے وہی خدا کے حضور حاضر ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ اعمال نہیں بلکہ ایمان. آپ کا جواب ان دونوں سے پھر مختلف ہو گیا. بار ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ابھی آپ کی صرف رائے لے رہا ہوں. آپ کی رائے لوں گا, پھر آپ کی رائے لوں گا, پھر ایک تیسری رائے ہے وہ میں پریزنٹ کر دوں گا. یعنی آپ دونوں کی رائے لے کے ہم مل جل کے اس کو اینالائز کر دیں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہاں پہنچتے ہیں ہم. اچھا, یہ 3 انپٹ آئے. آپ میں سے اور کوئی مسیحی اگر کوئی دینا چاہے؟ جی یہ دونوں جو جواب آئے یہ دونوں بڑے لازمی ہیں. جی ایمان بغیر اعمال کے نہیں. جی ٹھیک ہے. صرف اگر ایمان ہو تو پھر بھی آپ یہ مجاز نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے قرآن جی میں بھی ایک آیت ہے کہ صرف کرسچن فیتھ کی بات کریں, صرف کرسچن پوائنٹ. یہی ہے کہ ایمان اور اعمال دونوں چیزیں جب تک یہ کسی ذات میں کسی شخصیت میں موجود نہیں ہے تو وہ نہیں جا سکتے. تو اگر آپ کے جواب کو میں یوں سمجھوں, یعنی اگر میں آپ سے ہاں نہ میں جواب لینا چاہوں تو مسلمان آپ کے جواب کے مطابق جنت میں جائیں گے یا دوزخ؟ یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے اعمال اور ایمان. نہیں دیکھیں نا, ایمان تو ہے نہیں. اگر وہ ایمان رکھیں مسیحی والا پھر وہ مسلمان نہ رہے, پھر وہ مسیحی ہو گئے. ایمان سے مراد ضروری نہیں ہے, لیکن مطلب ہر مذہب جو کچھ اس کا عقیدہ ہے اس پر تو اس کو ایماندار. اچھا, وہ اپنے مذہب کے مطابق ایماندار ہوں, اپنے عقیدے میں ایماندار ہاں پلس اعمال, تو وہ بخشے جائیں گے. تو میں اگر بحیثیت مسلمان اپنے مذہب میں پختہ ہوں جی اور اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق اچھے اعمال کرتا ہوں تو میں جنت میں جاؤں گا. یہی بات ٹھیک ہے. یعنی ابھی آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ میں تو نہیں. اچھا, ابھی ہمارے 3 جواب ایسے آئے ہیں جن کے مطابق میں جنت میں جا رہا ہوں, اور ایک کا جواب ایک کا ہے کہ جب تک میں عقیدہ نہ رکھوں تو میرے چانسز نہیں ہیں. اور کوئی اس میں انپٹ دینا چاہے؟ جی میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ زندگی تھوڑا سا موت جی مسیحیوں کے لیے اور دوسرے مذاہب کے لیے مسلمس کا پوائنٹ آف ویو دوسرے مذاہب سے مختلف اور وہ ہمارے ساتھ ملتا بھی. اور بائبل میں ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ بھی ابراہیم کی ہی اولاد ہے بائبل کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ابراہیم حضرت اسماعیل ابراہیم کا بیٹا اور وہ ان کو مانتے ہیں جی, اور وہ بھی وفادار تھا. مجھے نہیں لگتا کہ حضرت ابراہیم کا بیٹا ان کا مخالف ہوگا. جی اور دوسرا ہمارے ایمان کے مطابق اسحاق ان کا بیٹا تھا. ایمان کا جو درس ہے جو پہلی بار دنیا میں یا بائبل میں جو ہمیں ملا وہ ابراہیم سے شروع ہوا کہ خدا ان دیکھے خدا پر یقین رکھنا. جی اور جو لوگ خدا کی حقیقت پر
ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، جی اور پھر ان کے اعمال، ان کا عقیدہ تو الگ ہے، جی لیکن ان کے اعمال اگر اچھے ہیں، مثلاً میں اگر کسی کا درد محسوس کرتا ہوں، اگر کسی کو ٹوکا لگ گیا اس کے ہاتھ کو اس کی مرہم پٹی کرتا ہوں جی جی یا اس کا ساتھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ اسی طرح اگر وہ بھی کرتے ہیں جو دنیا میں دنیاوی اقدار ہے، ہماری سب انسانوں کی حیثیت انسان بالکل جی ملتی جلتی ہیں، وہ بھی محسوس کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، درد ہمیں بھی ہوتا ہے، ان کو بھی ہوتا ہے۔ ان اقدار پہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انسانیت کے ناطے کے ساتھ وہ انسانی رویوں کے ساتھ رہتا ہے، دوسروں کی قدر کرتا ہے یا دوسروں کی عزت کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، تو وہ میرے خیال میں جنت میں جائے گا، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، بصیر ایماندار کوئی ابراہیم کی اولاد ہے پھر بھی، اور جب دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہے اپنے ایمان کے مطابق پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ جنت میں لگے۔ اب 4 ووٹ ہو گئے جو میں جن کے مطابق میں جنت میں جا رہا ہوں، ایک ہو گیا جو میں دوسرے سیکشن، ایسے ہی ہے نا۔ اب ہم آتے ہیں مسلم سائڈ، جی سوری، یہ جو ان کا اوپینین ہے وہ اس سے کافی حد تک میں دینا ممکن ہے کہ میرے خیال میں جو یہ سارے مذاہب ہیں یہ خدا کے رنگ ہیں، اور خدا تو سارے رنگ جو ہیں وہ انسان ہیں، اور خدا نے اپنی مرضی سے ہی جو ہے نا سارے رنگ سات رنگ بنائے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو بھی انسان اپنے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایمان اور مال جو دونوں کو رکھتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اچھا 5 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ووٹ ہو گئے۔ یہ جتنے بھی 5 دوست احباب ہیں، بہن بھائی، ان سے میرا ایک سوال ہے، آپ بائبل مقدس کی کوئی ایک آیت ایسی کوٹ کریں اپنے اس نظریے کے حق میں جس کے مطابق میں اگر اپنی فیتھ میں ایماندار ہوں اور نیک اعمال کروں گا تو جنت میں جاؤں گا، میرا مسیحی ہونا جنت میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ کوئی بائبل کی آیت کوٹ کریں۔ نہیں آپ کا نہیں، آپ کا تو کلیئر ہے۔ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف اعمال چاہیے ہوں گے، آپ نے تو کوٹ بھی کر دیا نا، تو وہ کلیئر ہو گیا۔ جن کا نہیں ہے، جو کہتے ہیں صرف میں اگر اپنی فیتھ میں ایماندار ہوں تو جنت میں جاؤں گا، کوئی ایک بائبل کی آیت سے ثابت کریں تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ یہ بیبلیکل پوائنٹ آف ویو ہے، یہ آپ کا ذاتی نقطہ نظر نہیں۔ جی تو میرے نالج میں نہیں ہو سکتا۔ چلیں ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں، یہ آپ کا ذاتی نقطہ نظر ہے جس کو آپ ترجیح دیتے ہیں کہ یہ اس سے ذرا زیادہ اپنے آپ کا روادار ہونا، یہ امن پسند نظریہ کہہ لیں آپ اس کو۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسس کرائسٹ جب اپنے جو ان کے شاگرد تھے ان کو تعلیمات دیا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر غیر قومیں بھی نیک عمل کرتی ہیں تو وہ بھی خدا کی بادشاہی کے لیے ہیون میں جا سکتی ہیں۔ جی خدا ٹھیک ہے جی آپ اچھا اب ہم توبہ لانا، توبہ کرنا، اور آپ بعد میں توبہ کرنے کے بعد خود میں تبدیلی لانا، اور پھر خدا کی رضا اور خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ جو خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا وہ آخرت کی زندگی میں ہمارے مسیحی عقیدے کے مطابق باپ کے دینے حق۔ ٹھیک ہے اوکے چلے، یہ ہم نے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا کرسچن پوائنٹ آف ویو پہ، اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم نے صرف رائے لے لی آپ کی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مسلم دوستوں کی طرف کہ اب آپ بتائیں آپ کے ساتھ جو کرسچن بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ روزے قیامت کہاں ہوں گے آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق جو آپ نے اسلام کی اسٹڈی کی؟ حالت ایمان میں، جی حالت ایمان میں جو شخص ہاں فوت ہوگا وہ اپنے اعمال کا حساب کتاب پانے کے بعد دینا ہوگا۔ اعمال کا حساب کتاب یعنی اگر اس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے تو اچھے اعمال کو اگر دینا ہے اوکے۔ اچھے اعمال کیا اوکے ٹھیک ہے، یہ تو ایک جواب ہو گیا۔ اور آپ کے کیا خیال ہے؟ کہیں نہ کہیں تو بھیجیں نہیں، ابھی تو موقع بھی ہے۔ کیا خیال کدھر بھی بھیجنا؟ جنت میں یہ جائیں گے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے بعد وہاں پہ جائیں گے۔ اچھا آپ کا کیا ٹھیک ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟
جن کے مال اچھے ہوں گے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں جنت میں وہ شخص جائے گا جو اپنی تباہ ٹھیک ہے. قید لگا دی. ٹھیک ہے. آپ یہی ہے. اچھا آپ کیا؟ مجھے نہیں پتا, مجھے بتائیں. تو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ ڈائریکٹ کہہ دینا کہ دو شخص نہیں اسلام کے پوائنٹ میں ضروری نہیں کہ اگر میں اس نے دنیا میں انسانوں کی ہمدردی سے وقت پر, اور اگر ایک مسلم ہو اس میں برے اعمال کیے تو ضروری نہیں کہ مسلم کے لیے جنت لازمی ہے. مسلم کے لیے بھی جنت, کیونکہ اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے نبی نے بتایا کہ اعمال کا تعلق نیت پر ہے. اگر کسی کی نیت بھی ٹھیک ہو اور کسی بھائی کے لیے اچھا سوچتا ہو تو اس کی اچھی سوچ کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا. یہ آپ کے خیال میں اسلامی عقیدہ. ٹھیک ہے. اب آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ گئی. یہ وہ ایشو ہے جو مختلف دلائل کے ساتھ مختلف انداز میں آپ کو اکثر و بیشتر کٹر قسم کے مولویوں سے سننے کو ملے گا. اور یہی بعض کا ایشو بیسس بن جاتا ہے کہ جب وہ ناپاک ہیں, کبھی ادھر سے یہ بات آ رہی ہوگی, کبھی ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی, کہ جب وہ ناپاک لوگ ہیں, دوزخی لوگ ہیں, ہم پاک لوگ ہیں, تو ہم ان کے ساتھ کیوں امن کے ساتھ ایک رشتہ ڈیولپ کریں, یا ان کے ساتھ کیوں مل بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے کا معیار زندگی بلند کریں. اب میں مثال دے رہا ہوں, جب آپ کے جواب کے مطابق میں دوزخ میں جا رہا ہوں تو میں آپ کو امن پسند کیسے سمجھوں؟ آپ تو اپنے نظریے میں انتہا پسند, تشدد پسند اور رواداری کے قائل ہی نہیں ہیں. میں ایکسپلین کرنے کے لیے میں صرف ایک بتا رہا ہوں کہ ایک امپریشن, میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم میں سے امن پسند کون بننا چاہتا ہے اور ہم میں سے رواداری اور پیار محبت کا کون. تو جب آپ مجھے دوزخ میں بھیج رہے ہوں یا میرے ماں باپ کو دوزخ میں بھیجیں تو میرا دماغ خراب ہے, میں آپ سے امن اور پیار کی بات کروں. آپ کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. پہلے آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں, پھر ہم مل بیٹھ کے امن کی بات کریں گے. یہ ایک طریقہ ہے میں سمجھانے کا. اسی طرح جی ابھی یہاں سے جتنے جواب کرسچن کمیونٹی سے آپ ملے ان میں سے کسی نے آپ کو دوزخ میں نہیں ملے؟ نہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کا جو عقیدہ ہے وہ اعمال کی بیس پہ نہیں ہے. باقی سب نے تو مجھے جنت میں بھیجا. اچھا, یہ کویسچن صرف آپ ان سے کر رہے ہیں؟ صرف ان سے. مگر جب میں بات سمجھاؤں گا نا کہ کرسچن فیتھ میں کیا ہو سکتا ہے, یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو اپنا نقطہ نظر بدلنے کی ضرورت پیش آئے اور وہ ایک اکیلی آپ سب پہ حاوی ہو جائے. یہ بھی ممکن ہے. ابھی تو صرف میں اینالائز کر رہا ہوں سچویشن. صرف میں یہ آپ کو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ میں یا مسیحی مسلم مکالمہ میں ایک بعض کا تیسری قوت بھی شامل ہے جو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی اپنے آپ کو. اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ آپ کو اور آپ کو لڑائے اور خود انجوائے کرے. ٹھیک ہے نا. تو اس تیسری قوت نے بڑے غیر مسیحی اور غیر اسلامی عقیدے اور نظریات کو جنم دیا ہے, جس کو آپ اور میں اپنا عقیدہ سمجھ کے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہم نے صرف وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں جو نہ تو مسیحی ہیں نہ ہی اسلامی. اور جب ان چیزوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ہمیں یہ تانا دیا جاتا ہے کہ آپ تو امن پسند ہو ہی نہیں سکتے, آپ کے تو نظریات ہی خراب ہیں. جو آدمی کسی کو جہنم میں بھیج رہا ہو وہ دنیا میں کس سے کیا پیار محبت پیدا کرے گا. یہ ڈیولپ ہوتی ہیں چیزیں. آپ کو ہو سکتا ہے اتنا تجربہ نہ ہو. میرا 7-8 سال کا یہ اسٹڈی پڑھانے کا بھی تجربہ اور ایکسپیرینس بھی ہے, مختلف جگہوں پہ کتابیں بھی پڑھی ہیں. تو جو میرے تجربے میں آیا میں سوال و جواب کے ذریعے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں. آپشن آپ کے پاس ہوگا کہ اچھی بات لگے تو اڈاپٹ کر لیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے, آپ اپنے نظریے پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو اسی پہ قائم رہیں, حرج کوئی نہیں ہے. بٹ کبھی اگر آپ کا نظریہ یہ ہو کہ آپ کے عقیدے کے علاوہ کوئی دوسرا جنت میں نہیں جا سکتا, اگر یہ ہو تو آپ نے اس کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کی بنیاد پہ ہی جنت میں جاؤں گا, مسیحی ہونا ضروری نہیں ہے یا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے, تو پھر میں آپ کو اس کے فائدے اور نقصان بھی بتاؤں گا. تو ہم پہلے ایک فیتھ کو لے لیں تاکہ وہ کلیئر ہو جائے, پھر میں دوسری فیتھ کی طرف آ جاؤں گا. تو پہلے ہم کرسچن فیتھ کو لے لیں. ٹھیک ہے. یہ یسوع مسیح کی انجیل یوحنا میں
باب نمبر 14 آیت نمبر 6۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اب میں آپ کو پہلے